السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حصول برکت کے لیے آئیے بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے ہدیہ درود و سلام نچھاور کر لیں۔ پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قطب دکن، شہنشاہ دکن، حضرت سیدنا سرکار بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کے عرس کے ایام چل رہے ہیں، اور ملک اور بیرون ملک کے مختلف خطوں سے لوگ دیوانہ وار پروانہ وار اس سرزمین پہ آ رہے ہیں اور اپنی عقیدتوں اور محبت کا نذرانہ پیش کر کے ان کے روحانی فیض و برکات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی باعث صد افتخار ہے کہ جس سرزمین پہ ہم ہیں اس سرزمین پر ایک ایسی شخصیت آرام فرما ہے جسے دنیا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، جس کے چاہنے والے، جن سے عقیدت و محبت رکھنے والے اور جن سے روحانی فیض و برکات حاصل کرنے والے دنیا کے خطے خطے میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے وجود مسعود نے اس سرزمین کو بھی شرف بخشا ہے اور اس سرزمین کے لیے بھی عزت اور ناموری کا ذریعہ اور سبب بنا ہے۔ سیدی سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لوگ آج خطے خطے سے صرف عرس کے ایام میں ہی نہیں بلکہ پورے سال چل کر آتے ہیں، پورے سال آ کر کے خراج محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں، پورے سال ان کے روحانی فیض و برکات سے مستفید ہوتے ہیں۔ یوں ہی نہیں ہوتے ہیں، اللہ نے وہ کمال بخشا ہے، اللہ نے انہیں وہ شرف بخشا ہے، اللہ نے انہیں وہ اعجاز بخشا ہے، اللہ نے انہیں وہ مقام و مرتبہ بخشا ہے۔ اور سچائی یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی آپ کی بارگاہ میں جو کشش ہے، جو دل کا کھچاؤ ہے، اسے ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا ہے، اسے صرف اہل دل اور اہل نظم محسوس کر سکتے ہیں۔ بلکہ سچائی یہ ہے کہ آپ کے گنبد کے جو صدر دروازہ پر شعر لکھا ہوا ہے نا، بلکہ آپ کی بارگاہ کے گنبد کا بھی حال یہ ہے کہ وہ ظاہری اعتبار سے بھی بڑی رونق ہے، بڑا حسن ہے، بلکہ پورے ایشیا میں سب سے بڑا گنبد سیدنا سرکار بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت رضوان کا ہے۔ اور آپ کے صدر دروازے پہ جو شعر لکھا ہوا ہے نا کہ ذا فرق تا بقدم ہر کجا کے می نگرم کرشمہ دامن دل می کشد جا کے ایجاز۔ سچائی یہ ہے کہ جس نے بھی شعر کو اس جگہ پر لکھایا ہے، جس نے بھی اسے کندہ کرایا ہے نا، اس نے سیدنا سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ظاہری اور باطنی فیض و برکات کو محسوس کرنے کے بعد ہی شعر کو لکھایا ہوگا کہ آپ پورے ہندوستان میں، ایشیا بھر میں آپ بارگاہوں میں حاضری دے لیں تو آپ ایک ظاہری اور باطنی اور روحانی کشش جو آپ اس بارگاہ میں محسوس کریں گے نا،
یقیناً اس شعر کا مصداق آپ کی بارگاہ نظر آتی ہے کہ ذا فرق تاب قدم، کہ پیشانی سے لے کر کے قدم تک، یعنی میری اپنی جتنی طاقت تھی، جتنی قوت تھی، ہر کجا کے میں نگرم، جہاں تک ہو سکا میں نے سیر کی، میں نے سیاحت کی، میں نے سب کچھ دیکھا، پوری طاقت و قوت لگا کر کے میں نے دیکھا کرشمہ دامن دل بھی کشد، ایک ایسا کرشمہ جو دل کے دامن کو اپنی جانب کھینچ لینا، وہ جا کے ایجاز وہ جگہ یہی جگہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہری باطنی اعتبار سے اور روحانی فیوز و برکات کے اعتبار سے دل کے دامن کو جو جگہ کھینچ رہی ہے نا، وہ بارگاہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان ہے۔ صرف آج کی بات نہیں ہے، صرف سرکار بندہ نواز علیہ رحمت و رضوان کے وصال فرمانے کی بات کے بعد کی بات نہیں ہے، بلکہ ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اللہ کریم نے جو علم کی دنیا سے آپ کو مالا مال فرمایا تھا، جو عمل کی دنیا سے مالا مال فرمایا تھا، جو کشف و کرامت کی دنیا سے مالا مال فرمایا تھا، جو انفرادیت کی دنیا سے مالا مال فرمایا تھا، آپ کی حیات میں بھی دور دراز سے اہل علم، اہل دل، اہل نظر کشاں کشاں کھینچے چلے آئے، اور پھر آپ کے وصال کے بعد بھی جو آپ کی بارگاہ سے روحانیت کے فیوز و برکات کا چشمہ پھوٹا ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے کل سے لے کر آج تک صدیاں بیت جانے کے بعد بھی اہل دل اور اہل نظر کھچے کھچے چلے آ رہے ہیں۔ سنیں، یہ وہ دنیا ہے نا، روحانیت کی وہ دنیا ہے نا جو اہل عقل کو نہیں سمجھ میں آ سکتی ہے، ظاہری نظر رکھنے والوں کو نہیں سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس دنیا کو سمجھنے کے لیے اہل دل سے ہونا ضروری ہے، اس دنیا کو سمجھنے کے لیے وہ باطنی نظر کا ہونا ضروری ہے، جسے حضور نے فراست مومنانہ سے تعبیر کیا ہے کہ مومنوں کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس نور کا ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے روحانیت کی دنیا سمجھ میں آتی ہے، تب جا کر کے کشف و کرامت کی دنیا سمجھ میں آتی ہے، تب جا کر کے اہل دل کی دنیا سمجھ میں آتی ہے، تب جا کر کے باطنی دنیا سمجھ میں آتی ہے۔ سیدنی سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ 8ویں اور 9ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، یعنی کہ 721 ہجری یہ آپ کی تاریخ ولادت ہے، اور 825 ہجری یہ آپ کی تاریخ وصال ہے۔ آپ نے 103 اور 4 سال ایک لمبی عمر آپ نے گزاری ہے، اور سچائی تو یہ ہے کہ یہ عمر ملنا بھی یہ خدا کی وہ رحمت تھی، وہ خدا کی جانب سے آپ کے لیے خاص عطیہ تھا۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ سیدنا سرکار پیر نصیر الدین چراغ دہلوی کے بعد جب سلسلے چشتیہ کے جانشی بنے، 5ویں جانشی کی حیثیت سے سیدنی سرکار خواجہ غریب نواز بندہ نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد، دیکھیے ہندوستان کی سرزمین پر جو اسلام پھیلا ہے نا، یہ انہی بزرگان دین کی قدموں سے پھیلا ہے، انہی بزرگان دین کی محنتوں سے پھیلا ہے، انہی بزرگان دین کی مشقتوں سے پھیلا ہے، انہی بزرگان دین کی نظروں سے پھیلا ہے، انہی بزرگان دین کی زبان کی تاثیر سے پھیلا ہے، انہی بزرگان دین کی نظروں سے پھیلا ہے، انہی بزرگان دین کے اخلاق سے پھیلا ہے، انہی بزرگان دین کے کردار سے پھیلا ہے۔ ورنہ بادشاہوں کا تو عالم تھا یہ کہ دنیا کے لیے آئے، دنیا کی حکمرانی کی، دنیا پہ قبضہ کیا، اسلام کا جو بوجھ اٹھایا، اسلام کے میشن کو جنہوں نے آگے بڑھایا ہے، اسلام کی تعلیمات کو جنہوں نے آگے بڑھایا ہے، اسلام کے لیے جنہوں نے کام کیا اور کارنامے کیے ہیں، وہ کوئی اور ذات نہیں، یہی علماء کی ذات ہے، یہ اولیاء کی ذات ہے۔ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کے بعد اس سلسلے کو جس نے سنبھالا، اس سلسلے کے فیض کو جنہوں نے آگے بڑھایا ہے، وہ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ ان کے وصال کے بعد جنہوں نے سلسلے چشتیہ کو سنبھالا،
اور جانشین بنے اور اس سلسلے کے روحانی فیض و برکات کو عام کیا، وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ ان کے وصال کے بعد جنہوں نے اس سلسلے کو سنبھالا اور اس سلسلے کے سجادہ نشین کی حیثیت سے رہے، جانشین کی حیثیت سے رہے، وہ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ ان کے وصال فرمانے کے بعد یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے اسلام دکن کی طرف بہت پھیلا ہے۔ دکن میں انہوں نے اپنے خلفاء کو، اپنے شاگردوں کو بڑی کثرت سے بھیجا ہے۔ ان کے بعد جنہوں نے اس سلسلے کو سنبھالا اور اس سلسلے کے روحانی فیض و برکات کو پھیلایا ہے، وہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ اور ان کے وصال کے بعد جنہوں نے اس جانشینی کو سنبھالا، جنہوں نے سلسلے چشتیہ کو سنبھالا، جنہوں نے سلسلے چشتیہ کے فیضان کو عام اور کام کیا، جنہوں نے سلسلے چشتیہ کے مشن کو آگے بڑھایا اور جنہوں نے سلسلے چشتیہ کو خوب فروغ دیا، وہ ذات سیدنا سرکار بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے۔ جب آپ اپنے پیر و مرشد کے وصال کے بعد جب جانشین کی حیثیت سے مسند کو سنبھالا ہے اور آپ نے اپنی عقیدت و ارادت میں لوگوں کو شامل کرنا شروع کیا ہے، تو بہت سے میں گویا ہوئی ہے کہ ان کو جانشین بنا دیا گیا، انہوں نے تخت کو سنبھال لیا ہے۔ جب جانشینی ہوئی اور جب چیمیں گوئیاں ہونا شروع ہوئی نا، اعتراض کیے جانے لگے، تو لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ اپنی جانشینی میں برحق ہوں گے تو ان کو عمر بھی اپنے پیر و مرشد کی طرح بڑی طویل عمر دی جائے گی۔ سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں کہ بڑی عمر میں کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، اگر بڑی اور لمبی عمر میں کوئی خاص فضیلت ہوتی نا تو سب سے لمبی عمر اور سب سے بڑی عمر آقا کائنات علیہ السلام کو عطا کی جاتی، مگر فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر اعتراض ہونے لگا نا کہ اگر میں اپنی جانشینی میں حق پر ہوں تو مجھے بھی لمبی عمر اپنے پیر و مرشد کی طرح دی جائے گی، تو آپ فرماتے ہیں اس وقت میرے دل کے کونے میں خیال آیا کہ کاش مجھے عمر لمبی دی جاتی تاکہ لوگوں کی زبان خاموش ہو جاتی، اور آپ کی آرزو تھی، یہ آپ کی تمنا تھی کہ اللہ کریم نے آپ کو بھی آپ کے پیر و مرشد کی طرح طویل عمر یعنی 100 یا 104 سال لمبی عمر آپ کو عطا کی ہے۔ یہ آپ کی جانشینی کی صداقت کی بھی ایک علامت تھی، جس زاویے سے اعتراضات ہو رہے تھے اس زاویے سے آپ کی صداقت کی علامت تھی۔ آپ کی ولادت دہلی کی سرزمین پہ ہوئی ہے اور غالباً 4 سال کی عمر تھی، تو سلطان محمد تغلق کے حکم سے جب اولیاء اور عمرہ نے دولت آباد کی طرف رخ کیا تھا تو اسی وقت میں آپ کے والد گرامی حضرت سید یوسف راجو قتال شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ دلی کی سرزمین کو چھوڑ کر دولت آباد خلد آباد کی سرزمین پر تشریف لے آئے، اور تقریباً 10 سال کی عمر رہی ہوگی حضرت سرکار بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کی، تو آپ کے والد گرامی پردہ فرما گئے۔ اس کے 4-5 سال کے بعد 14-15 سال کی عمر میں کچھ حالات کے ناسازگار ہونے کی وجہ سے آپ کی والد ماجدہ جو ہے دلی کا پھر رخ کر گئی، اور دلی کی سرزمین پہ جانے کے بعد حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ جو 2 بزرگوں کا چرچا بڑی کثرت سے سنا کرتے تھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا خواہشوں سے اور آرزوؤں سے حضرت خواجہ پیر نصیر چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ ایک طرف ظاہری علوم بھی حاصل کرتے رہے اور دوسری طرف پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر کے باطنی اور روحانی منازل کو بھی طے کرتے رہے، اور پیر و مرشد یکے بعد دیگرے ایک روحانیت کی منزلوں کو طے کراتے رہے۔ ایک زمانہ گزرا کہ روحانیت کے مقام پر ایسا فائز ہوئے کہ روحانیت کے مقام میں آپ کو منفرد مقام حاصل ہوا، انفرادیت کی پہچان ملی۔ آپ اپنے بڑوں کے لیے بھی
ایک افتخار کا سبب بنے اور آپ اپنے چھوٹوں کے لیے بھی عزت کا سبب بنے. اتنا ہی نہیں بنے بلکہ خود آپ کے روحانیت میں اعلیٰ مقام کی گواہی آپ کے پیر و مرشد دیا کرتے تھے. اور حال تو یہ ہوتا تھا کہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ پالکی پر سوار ہوا کرتے تھے اور خدام اور غلاموں کی جماعت اسے لے کے چلا کرتی تھی. جس پالکی پہ سوار ہوا کرتے تھے نا، دیکھیے بزرگوں سے جس چیز کو نسبت حاصل ہو جائے نا اسے بھی شرف اور بزرگی حاصل ہو جاتی ہے. اور ہمیں یہ افتخار حاصل ہے کہ 700 قریب گزر جانے کے بعد بھی 800 سال قریب گزر جانے کے بعد بھی وہ پالکی گلبرگہ کے سرزمین میں موجود ہے اور روضہ خود میں بارگاہ میں وہ پالکی موجود ہے کہ لوگ اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں. ہم تو جب چاہے جا کر کے دیکھ لیتے ہیں اور اسے آنکھوں سے لگا کر ایک روحانی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں. اس پالکی پہ سوار ہوتے تھے تو کبھی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پالکی کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا اور زلف کی کچھ لڑیاں اسی پالکی سے پھنس گئی. تکلیف ہونے لگی. سوچتے تھے کہ پالکی کا پایا کاندھے سے اتار کر کے نیچے رکھ کر کے زلفوں کو نکال لوں، لیکن پھر خیال آیا کہ کہیں مرشد کی بے ادبی نہ ہو جائے. تو آپ کو تکلیف ہوتی رہی اور اسی حال میں لے کر چلتے رہے. جب منزل پہ پہنچ کر، جب مقام پہ پہنچ کر پالکی کو اتارا گیا ہے تو سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ جو عین جوانی کی عمر ہے، چہرہ بدلا ہوا ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، چہرے پہ درد کے آثار ظاہر ہے، چہرے پہ تھکاوٹ نمایاں ہے. تو آپ کے پیر و مرشد پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے؟ فرمایا بات ایسی ہے کہ آپ کے زلفوں کی چند لٹیں جو ہے پالکی میں پھنس گئی تھی اور آپ نے نکالا نہیں، درد کو سہتے رہے اور آپ کو لے کر چلتے رہے. تو اس عالم میں آپ کے پیر و مرشد، دیکھیے مرید اگر کسی پیر کی عظمت کو بیان کرے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، پیر اگر اپنے مرید کی عظمت کو بیان کر دے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس وقت حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کے مرید گیسو دراز شد واللہ خلاف نیست کہ وہ عشق باشد. کہ سنو کہ جو کوئی آج سے گیسو دراز کا مرید ہو گیا خدا کی قسم وہ عشق باز ہو گیا، اللہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا. یہ مقام تھا کہ جس مقام کی شہادت، جس مقام کی گواہی خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے آئین جوانی میں آپ کے پیر و مرشد دیا کرتے تھے. یہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کو شرف حاصل تھا، مقام حاصل تھا. قریب آگے پیچھے 40 سال کی عمر کے بعد آپ جانشی بنتے ہیں اور 40 سال سے 42 سال تک دلی کی سرزمین پہ رہ کر کے آپ نے سلسلے چشتیہ کے فروغ کا کام کیا ہے. اور 82 سال میں یا 80 سال کی عمر میں آپ دہلی کی سرزمین سے فیروز شاہ بہمنی کی دعوت پر آپ گلبرگہ کی سرزمین پہ تشریف لاتے ہیں. اور وہ عمر کہ جس کی عمر بچپنے سے ہی روحانیت کی تلاش میں گزری ہو، سوچے کہ 80 سال اور 82 سال کی عمر میں روحانیت کی کس مقام پر وہ فائز ہوں گے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. روحانیت کے کس مقام پر گئے ہوں گے اسے اہل نظر اور ظاہر بھی آنکھیں تو کبھی دیکھ ہی نہیں سکتی ہے. روحانیت کے جس مقام پہ وہ رہے ہوں گے نا وہاں پر اہل عقل کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی ہے. جنہوں نے دیکھا انہوں نے قدموں میں سر جھکا دیا، جنہوں نے اس روحانیت کو محسوس کیا اس نے اپنے آپ کو اس بارگاہ کا غلام بنا دیا، جس نے اس روحانیت کو سمجھا اس بارگاہ کا اپنے آپ کو خادم بنا دیا. اور گلبرگہ کی سرزمین پہ آ کر کے آپ نے جو روحانیت کے فیض بانٹے ہیں کہ زمانہ اس بات کو جانتا ہے چھوٹا تو چھوٹا ہے، جو خود روحانیت میں اعلیٰ مقام رکھتا تھا وہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے روحانی فیض و برکات حاصل کیا کرتے تھے. وہ کیسے کیسی شخصیتیں تھیں؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک بڑے جلیل القدر خلیفہ حضرت شیخ اخی سراج رحمت اللہ تعالی علیہ. میں صرف سلسلے کو سمجھا کر کے ان کا نام بتا کر کے آپ کو مقام سمجھا کر کے خواجہ بندہ نواز کا مقام سمجھانا چاہتا ہوں. ان کی ایک لکھی ہوئی کتاب ہدایت النور ہے جسے پڑھ کے لوگ عالم اور فاضل بنتے ہیں.
حضرت شیخ آخی سراج رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے خلیفہ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی بارگاہ بنگال کی سرزمین پہ موجود ہے، اور ان کے خلیفہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی بارگاہ کا چوچا شریف یو پی کے سرزمین پہ موجود ہے، اور وہ مقام حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ملک سمنا کے بادشاہ تھے، انہوں نے بادشاہت کو ٹھکرا دیا اور روحانیت میں وہ مقام حاصل کیا کہ آج بھی چلے جائیں تو پورے ہندوستان کی سرزمین پر جو وہاں پر روحانیت کی کشف و کرامت کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے نا، وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو خود دنیا کا تاجدار ہو، جو دنیا کا بادشاہ ہو، جسے روحانیت میں اعلیٰ مقام ملا ہو، وہ یو پی کی سرزمین سے چل کر کے سیدنا سرکار بندہ نواز یسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنے کے لیے گلبرگہ کی سرزمین پر حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں میں چل کر کے اس گلبرگہ کی سرزمین پہ گیا اور میں نے علم میں، میں نے عمل میں، میں نے روحانیت میں اس بزرگ بندہ نواز یسو دراز کو یکتا روزگار پایا۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ محمد ابن عربی سے نظریہ وحدت الوجود، یہ سن لے بس، یہ منٹوں کام نہیں جو سمجھایا جا سکتا ہے، 40 سال اسی عمر میں بتا دی، اسی تلاش میں بتا دی تو بھی سمجھ میں نہیں آتا، مگر سن لے کہ جو عمر بیتنے کے بعد جو مقام نہ سمجھ میں آئے کیا مقام ہوگا، جب حضرت خواجہ بندہ نواز یسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ نے محمد ابن عربی سے نظریہ وحدت الوجود میں جب اختلاف کیا اور آپ نے وحدت الشہود کے نظریے کو فروغ دیا، تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ میں ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے میں نے بڑی دلیلیں دی، میں نے بحث و مباحثے کیے کہ کسی بھی طور پر میں بندہ نواز یسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کو نظریہ وحدت الشہود سے نکال کر کے نظریہ وحدت الوجود کا قائل بنا دوں۔ سنیں، سمندر سے ہیرا ہر کوئی نکالتا ہے نا، مگر جو جتنا زیادہ گہرائی میں جاتا ہے وہ اتنے الگ الگ ہیرے نکال کے لاتا ہے۔ ہر ایک کو ہر ایک ہیرے لگتا ہے۔ سمندر میں ڈوبنے والا کوئی مچھلیاں بھی نکال کر لاتا ہے، سمندر میں ڈوبنے والا کوئی پتھر بھی نکال کے لاتا ہے، سمندر میں ڈوبنے والا ایک لال و گوہر بھی لے کر کے آتا ہے۔ جو جتنی گہرائی میں جاتا ہے اتنی قیمتی چیز ہاتھ لگتی ہے اسے۔ روحانیت بھی ایسی چیز ہے، اس میں جب بندہ ڈوبتا ہے نا تو ڈوبتا چلا جاتا ہے، جو جتنی گہرائی میں جاتا ہے اتنی ہی لال و گوہر نکال کر کے لاتا ہے۔ یہی لال و گوہر میں ایک نظریے کا نام وحدت الوجود ہے، اور اسی لال و گوہر میں ایک نظریے کا نام وحدت الشہود ہے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں میں نے بہت دلیلیں دی، میں نے بہت بحث و مباحثے کیے، مگر وحدت الشہود کے نظریے پر بندہ نواز یسو دراز کا نظریہ اتنا مضبوط تھا، اتنا مدلل تھا، اتنا مبرہن تھا کہ ان کے نظریے کو میں نہ کاٹ کر سکا، نہ اپنے نظریے کا میں انہیں قائل کر سکا۔ اور پھر یہاں سے لوٹ کے چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بندہ نواز یسو دراز کی بارگاہ میں وہ کشش، وہ سکون، وہ روحانیت، وہ فیض محسوس کی کہ جسے پانے کے لیے میں دوبارہ سفر کیا۔ سنیں، عام آدمی سفر کرے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ سرکار بندہ نواز کی بارگاہ میں چل کر آ رہا ہے جو اپنے وقت کا خود روحانیت کا تاجدار ہے۔ اور فرماتے ہیں جب دوبارہ گیا تو سرکار بندہ نواز یسو دراز وصال فرما چکے تھے، دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ عرض یہ کرنا ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ میں بھی بڑے بڑے اپنے وقت کے علماء، فضلاء اور روحانیت کے تاجدار، صاحب و کشف و کرامت سرکار بندہ نواز کی بارگاہ میں چل کر کے آئے اور آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے جانب عادت طے کر کے جو کچھ ہو سکا ہے انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ حضرت علامہ جمال الدین مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بڑے پائے کے عالم ہیں، روحانیت میں بڑا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور شاید میری معلومات اگر غلط نہ ہو تو آپ جب سرکار بندہ نواز یسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں نا تو دائیں طرف بھی ایک قبر ہے اور بائیں طرف بھی ایک قبر ہے۔ بائیں جانب جو قبر ہے مورخین نے لکھا ہے کہ وہ قبر حضرت علامہ جمال الدین مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ قبر ہے۔ حضرت جمال الدین مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے سید احمد اور انہی کی صاحبزادی سے حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی شادی ہوئی ہے۔ گویا کہ آپ کے دادا سسر ہیں،
فرماتے ہیں جب میری عمر 80 سال کی حضرت جمال الدین مغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس وقت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 18 سے 20 سال تھی۔ فرماتے ہیں کہ بہت سارے مسئلے میں جب بندہ نواز گیسو دراز محمد الحسینی سے اختلاف ہوا کرتا تھا تو بندہ نواز گیسو دراز اپنے نظریے پر اس قدر دلیلیں دیا کرتے تھے کہ اگر مجھے اختلاف ہوتا اور ان کے دلیلوں کو اگر میں رد نہیں کر سکتا تھا تو میں مراقبے میں چلا جایا کرتا تھا، اور 80 سال کی عمر میں مراقبے میں جانے کے بعد میں یہ نظریہ قائم کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ 80 سالہ بزرگ عالم عامل روحانیت کے تاجدار کو جس نے جھکا لیا ہے وہ 18 سال کا نوجوان بندہ نواز گیسو دراز محمد الحسین۔ وہ مقام حاصل ہے نا کہ آپ کے وصال کے بعد بھی، میں نے شروع میں کہہ دیا ہے، یہ سب وہ مقام سب کو سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ سرکار بندہ نواز کے وصال فرمانے کے بعد کشف القبور کے امام، دیکھیے یہ بھی ایک علم ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی قبر کے بعد ٹھہر کر کے قبر کے احوال کو دیکھ لیا ہے۔ جب اسی کے چھیٹے بیٹھے ہیں نا ان کی امتیوں میں، تو ایک علم بنا ہے کشف القبور۔ اس کشف القبور یعنی قبر کے احوال کو جان لینا اور دیکھ لینا جو علم ہے نا، اس کا امام علامہ عبدالحی چاٹگامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے رہنے والے تھے، انڈیا میں بھی انہوں نے بہت زندگی کا بیشتر حصہ گزارا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں روحانیت کے سلوک کو طے کر رہا تھا نا تو بعض مقامات پر میں الجھ کر کے رہ گیا، وہ گرہ تھی کہ تصوف کی کھلتی ہی نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود کئی ایک اولیاء اللہ کی خدمت میں گیا، کئی ایک اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں گیا، مگر جو گرہ مجھ پر بند گئی تھی وہ کھلتی نہیں تھی۔ مگر جب میں گلبرگہ کی سرزمین پہ گیا، سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو عالم ارواح میں میرے لیے بندہ نواز گیسو دراز نے انتہائی تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا، اور اس بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد جو گرا مجھ پر بندھی ہوئی تھی وہ کھل گئی اور میں آگے کی منزلوں کو طے کرتا ہوا چلا گیا۔ جب آپ پردہ فرما گئے تو ایسے لوگ جو تصوف کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی ہے تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں، جا کر کے ان کے روحانی فیض و برکات سے لوگوں پر وہ گرہ کھلتی ہے، تب جا کر کے سلوک کی منزلوں میں وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز کا مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ ان کی حیات میں بھی اہل علم نے، اہل نظر نے، اہل عمل نے، اہل دل نے، اہل کشف و کرامات نے فیض حاصل کیا ہے۔ آپ جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کی بارگاہ میں آ کر آج تک اہل علم، اہل عمل، اہل نظر، اہل دل، اہل کشف و کرامت اس فیضان کو لے رہے ہیں، اور میرا اپنا نظریہ ہے صبح قیامت تک یہ فیض بڑھتا رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا۔ بس لینے والوں کی بات ہے، جس کا دل وسیع ہو وہ لے لیتا ہے، جس کے دل میں تنگیاں ہو وہ محروم رہ جاتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ گلبرگہ کی سرزمین پہ آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کو شاہ بازار ناکہ پر خانقاہ بنا کے دی گئی ہے۔ 1-2 سال نہیں، مسلسل 18-20 سال وہاں پر رہ کر کے آپ نے درس کا کام کیا ہے، دیا ہے، جہاں پہ شریعت کو بھی سکھایا ہے، روحانیت کو بھی سکھایا ہے، فیوز و برکات کو بھی بانٹا ہے، کشف و کرامات بھی دکھائے ہیں۔ وقت آیا ہے کہ فیروز شاہ بہمنی سے انبنی ہوئی ہے، چاہتا تھا کہ میرا لڑکا تخت پہ بیٹھ جائے، آپ نے کہا تھا نہیں، تمہارا بھائی تیرے بعد بیٹھے گا، اور پھر اس خانقاہ کو خالی کروا لیا گیا۔ اس کے بعد آپ ہفت گنبد کے پاس تشریف لائے۔ ہفت گنبد صرف ہم لوگ کہتے ہیں نا ہفت گنبد ہے، ہماری نظر یہی تک پہنچتی ہے، مگر آپ کو بڑی حیرانی ہوگی اس ہفت گنبد کے اندر ایسے اکابرین اولیاء بھی آرام فرما ہے جن کے مقام و مرتبہ کو ہم طے نہیں کر سکتے، بلکہ صحائے ستہ میں سب سے عظیم المرتبت کتاب بخاری شریف کی عربی زبان میں جنہوں نے شرح لکھی ہے وہ کہیں اور نہیں، گلبرگہ کی سرزمین پر ہفت گنبد کے اندر آرام فرمائے۔ یہ مقام گلبرگہ، ابن بطوطہ نے تو پوری دنیا کی سیر کی ہے۔ کہتا ہے کہ میں گلبرگہ گیا تو میں نے بڑا سکون محسوس کیا ہے،
اور گلبرگہ میں اس کے مخطوطے موجود ہیں. پوری دنیا کی سیاحت کرنے والا فخر سے گلبرگہ کی سرزمین پہ آتا ہے. سچائی یہ ہے کہ ہم جس سرزمین پہ رہتے ہیں نہ اس سرزمین کو پہچان سکے ہیں، نہ اس سرزمین پر رہنے والے اولیاء اللہ کو پہچان سکے ہیں. اس سرزمین کی تاریخ کو اگر ہم پہچان لیں، اس سرزمین پہ آنے والے اولیاء علماء کو پہچان لیں، تو ہم اپنے فخر سے ہر جگہ اپنی ذات کو بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر اس جگہ کو چھوڑ کر کے آپ کی سرزمین جگہ پہ آئے جہاں پر آپ کی مزار مبارک ہے، جس قبر کے اندر حضرت اکبر حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے بڑے صاحبزادے آرام فرمائے نا، اس گنبد کو سرکار بندہ نواز کے لیے بنایا گیا تھا، آپ کی حیات مبارکہ میں بنایا گیا تھا. لیکن آپ کی حیات میں جب حضرت اکبر حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ وصال فرما گئے تو وہاں پر مدفون ہوئے، اور پھر اس کے بعد موجودہ گنبد کو بنایا گیا جہاں پہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ آرام فرمائے. اور اس سرزمین پر سرکار بندہ نواز سے صرف کشف و کرامات کے صدور نہیں ہوئے، بلکہ عالم یہ ہے کہ سرکار بندہ نواز نے سلسلے چشتیہ کے پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قلم کو سنبھالا، اور سلسلے چشتیہ کا جو فیض زبان سے چلا آ رہا تھا، سینہ در سینہ چلا آ رہا تھا، اس کو کاغذ کے سینے پر اتارنے کا سب سے پہلے کام کسی نے کیا ہے تو بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے. اور ایک دو نہیں بلکہ اپنی عمر کی تعداد کے اعتبار سے سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر میں، حدیث میں، عقائد میں، کلام میں، نحو میں، فلسفے میں اور روحانیت میں آپ نے 100 سے زیادہ کتابیں اپنی یادگار چھوڑی ہے. اور آج بھی اہل علم سرکار بندہ نواز کے صرف روحانی فیوز و برکات سے نہیں بلکہ آپ کی تحریروں سے اور آپ کی کتابوں سے آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آ کر کے اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا سر ان کی بارگاہ میں جھکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صرف علماء اور اولیاء کی بات نہیں ہے بلکہ اپنے وقت کے جلیل القدر بادشاہوں نے بھی اس بارگاہ میں حاضری دی ہے، چاہے وہ بہمنی سلطنت کے بادشاہ ہوں یا بہمنی سلطنت کے بٹنے کے بعد 5 خطوں میں بٹنے والی یہ سلطنت ہو. ہر سلطنت کے اکابر بادشاہوں نے اس بارگاہ میں حاضر دی ہے، بلکہ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا بادشاہ جو دین پر بھی نظر رکھتا ہو، جو دنیا پہ بھی نظر رکھتا ہو، جو حکمرانی پہ بھی نظر رکھتا ہو، جو روحانیت پہ بھی نظر رکھتا ہو، جس نے اپنے رعایا کو بھی سہولتیں دی ہو، جس نے دین اسلام کا بادشاہ ہونے کی حیثیت سے سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہندوستان کی سرزمین پر، وہ بادشاہ بھی اس سرزمین پہ حاضر ہوتا ہے تو بیک زبان کہتا ہے نیست کا بادر دکر جز گہے جیسو دراز بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز. کل بھی اس بارگاہ میں لوگ خراج عقیدت پیش کر کے روحانی فیوز و برکات حاصل کر رہے تھے. ہم آج اور آپ بھی بلکہ سب آج اس بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کر کے وہاں سے روحانی فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں. لوگ تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے اجمیر کا سفر کرتے ہیں، بنگلور کا سفر کرتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں کا سفر کرتے ہیں. یہ سلسلے چشتیہ کا احسان ہے کہ اس نے ایک جلیل القدر بزرگ کو اس سرزمین پر بھیج کر کے یہاں پر آرام فرما کروا کر کے ہمارے لیے صبح قیامت کے لیے تک کے لیے باعث صد افتخار بنا دیا ہے. اللہ کریم ان کے روحانی فیض و برکات سے ہمیں اور آپ کو سبھی کو مستفیض فرمائے. مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبھی کو نیک عمل کرنے اور برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا ہم میں اگر کوئی پریشانی حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دفع فرمائے. مولا کریم ہم میں کوئی بیمار ہے، کسی کے ماں باپ بھائی بہن خیش و قارب اہل و عیال اگر بیمار ہے تو مولا ہر ایک کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے. دنیا جہان بھر میں جہاں کہیں مسلمان بالخصوص اہل فلسطین جو بھی انتہا پریشان ہیں مولا ان کی غیبی مدد فرمائے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. مولا کریم انہیں افتخار اور سربلندی کی زندگی نصیب فرمائے. مولا کریم ہم سب پر اپنا فضل خاص نازل فرمائے. بالخصوص سیدنا سرکار بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کے روحانی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. مولا کریم ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے. مولا کریم جنت میں نبی کی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واجنبته واتوب الیہ.